یار کتنی اچھی بات ہے، اگر بیوی کے کہنے سے قرآن پڑھے. کتنے لوگ بیوی کے کہنے سے داڑیاں منڈا دیتے، بیوی کو داڑھی اچھی نہیں لگتی داڑھی منڈا دی. کتنے لوگ بیوی کے کہنے سے نمازی ہو جاتے، تو پتہ چلا بیوی نیک ہوگی تو نیکی کی طرف جائے گا، بیوی بد ہوگی تو برائی کی طرف جائے گا. بیوی آتی ہیں اگر نیک آ گئی تو ان کی ڈیمانڈیں بھی اچھی ہوتی ہیں. کوئی کہتی ہے عمرہ شریف لے کے چلو، ہیں کچھ یہ بھی کہتی ہیں نینی تال لے کے چلو، بھیم تال لے کے چلو، نئی نئی شادی ہوئی ہے گھماؤ ہمیں، ہے نا. جیسی بیوی جیسی ڈیمانڈ. فلم دکھاؤ، نئی فلم لگ رہی ہے فلم دکھاؤ، فلم بھی دکھانے لے کے جاتے ہیں، فلمیں دکھاتے ہیں، اور پھر بیوی اس کی ایسی فلم بناتی ہے نا کہ پوری دنیا دیکھتی ہے. نہیں بات حقیقت ہے میرے بھائی، ذرا بات سمجھو. پھر پوری دنیا اس فلم کو دیکھتی ہے. پہلے تو خوب فلمیں دکھا رہا، اور پھر وہ ایسی فلم بنا دیتی ہے، ایسی فلم بنا دیتی ہے کہ پوری دنیا اس کی فلم کو دیکھتی ہے، اور ایسی اس کا ریکارڈ بن جاتا نا، اس کی فائلیں پھر کورٹ سے نکلتی ہی نہیں ہے. جی معاملے جیسے ہونا چاہیے. آج بڑا ماحول خراب ہے، بہت زیادہ ماحول خراب ہے، بہت ماحول خراب ہے. اللہ محفوظ فرمائے، اللہ محفوظ فرمائے. جو بچیاں پردے میں رہتی ہیں ان کے رشتے نہیں آ رہے، جو جنس پہن کے گھومتی ہیں ان کو منہ سے مانگا جا رہا ہے. نظام میکدہ کو جس طرح بگڑا ہے ساقی، انہی کو جام ملتا ہے جنہیں پینا نہیں آتا. جو لڑکا چہرے پہ داڑھی سنت رسول سجا کے گھوم رہا، اس کے لیے شادی کے لیے رشتے نہیں ہیں. بوڑھا بتا دیا یا اس ملا جی بتا دیا، اسے سیدھا بتا دیا. جو پھٹی ہوئی پینٹ پہن کے گھومتا ہے لوگوں، ان کے رشتے منہ مانگے آتے ہیں. لوگوں یہ زندہ، لوگوں یہ خدا کی قسم، یہ قتل ہو رہا مصطفیٰ کی شریعت کے ساتھ، کھلواڑ ہو رہا مصطفیٰ کی شریعت کے ساتھ، زندہ کھلواڑ ہے. اس لیے کہ شادی کے لیے سب سے پہلے دینداری دیکھنا شرط تھا. شادی دیکھو تو پہلے دینداری دیکھو، یہ چیزیں پہلے ہے. لیکن آج دینداری کی بنیاد پہ کوئی نکاح نہیں کرتا، یا تو مالداری کی بنیاد پہ کرتا ہے یا پھر غنڈہ گردی کی بنیاد پہ کرتا ہے. جتنی بے پردگی، جتنی غنڈہ گردی، اتنی زیادہ شادیوں کی ڈیمانڈ ہے. کیا ہو گیا لوگوں؟ پھر تم سوچتے ہو کہ ہماری قبریں سانپ اور بچھوؤں سے بچ جائیں گی؟ پھر تم سوچتے ہو یار ہماری زندگی خوشحال گزر جائے گی؟ نہیں گزرے گی نہ. ایک صحابی رسول نے شادی کی، نبی کا صحابی ہے، نیک صحابی ہے، شادی کی کس سے؟ ایک نیک لڑکی سے شادی کی، وہ بھی نبی کی صحابیہ ہے. کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. شوہر بھی نیک ہے، بیوی بھی نیک ہے، دونوں نکاح کے بندھن میں بندھ گئے. اور جلسے میں آنے والوں، نکاح کے بندھن میں بندھے، بیوی بھی نیک ہے، شوہر بھی نیک ہے. تو سنو نیک بیوی جب شوہر کے نکاح میں آ کے شوہر کے ڈولے میں بیٹھ کے جب اس کے گھر میں آتی ہے، معلوم ہے کیا کرتی ہے لوگوں؟ نیک بیوی یہ کرتی ہے کہ میرا شوہر راضی کیسے ہوگا، میرے شوہر کے چہرے پہ مسکراہٹوں کے پھول کیسے بکھریں گے. نیک لڑکی، نیک عورت، نیک بیوی کی ایک ہی تمنا ہوتی ہے، مجھ سے میرا شوہر راضی ہو جائے. وہ زندگی میں وہ کام کرتی ہے جس سے اس کا شوہر راضی ہوتا چلا جائے. اور حضرات کان کھول کے سنو، وہ عورت جب گھر میں آتی ہے جس کے سر پہ شیطان سوار ہوتا ہے، جس کے سر پہ شیطان بنا بیٹھا ہوتا ہے، وہ آتے ہی سب سے پہلے حساب کرتی ہے. باپ کے ساتھ ہے اس سے بھی الگ ہو، ماں کے ساتھ ہے اس سے بھی الگ ہو، بھائیوں کے ساتھ ہے اس سے بھی الگ ہو. مجھے اس کا بھی ساتھ نہیں چاہیے، مجھے اس کا بھی ساتھ نہیں چاہیے، مجھے اس کا بھی ساتھ نہیں چاہیے، مجھے یہ بھی نہیں چاہیے، مجھے وہ بھی نہیں چاہیے. لوگوں کان کھول کے سنو، بیوی یہ نہیں دیکھتی ہے کہ شوہر کیسے راضی ہوگا، وہ یہ دیکھتی ہے کہ میری لائف سکون سے کیسے گزرے گی. مگر کان کھول کے سنو، جو نیک عورت آتی ہے، نیک بیٹی آتی ہے، وہ شوہر کی ایک ایک چیز کو سوچتی ہے، اپنے شوہر کی وفادار بن کے رہتی ہے. آئی صحابی رسول کے گھر میں آئی، اللہ مصطفیٰ کی کنیز ہے، آئی شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا. آئی آنے کے بعد میں شوہر کی ہر بات کا خیال رکھنا شروع کر دیا ہے. شوہر کو چھوٹی چھوٹی چیزوں پر راضی کرنا چاہتی ہے. شوہر اگر کھانے بیٹھے تو کھانا کھلا رہی ہے، پینے بیٹھے تو پانی پلا رہی ہے، خدمت کر رہی ہے. زندگی کا کافی عرصہ
شوہر کی خدمت میں گزار دیا. ایک رات سردی کی راتیں تھی, بہت ٹھنڈی راتیں تھی. آج کی رات جو ہے یہ بھی اتنی سرد نہ ہوگی. شوہر کی پہلی نیند ٹوٹی, آنکھ کھلی, پیاس لگی. کہا بیوی سے, شریک حیات مجھے ذرا پانی تو پلا دو. بیوی نے اٹھا, شوہر کا یہ پیغام سن لیا, میرے شوہر نے مجھ سے پانی مانگا ہے. اٹھی, اٹھنے کے بعد میں بیلا اٹھایا, کاسا اٹھایا, پانی کا برتن اٹھایا. لوگوں, آج کا زمانہ تو نہیں تھا نا, گھر میں ہر جگہ ٹوٹی لگی ہے, ہر جگہ نل لگا ہے. پہلے ندی نالے چشموں سے پانی آتا تھا, گھڑے وغیرہ مشکیزیں وغیرہ میں پانی رکھا ہوتا تھا. اٹھی, گھر میں پانی تلاش کرنے لگی, کہیں پانی مل جائے, شوہر کی پیاس بجھا دو. بڑی تیز کڑاکے کی سردی پڑی تھی. لوگوں بیلا اٹھایا, مشکیزے کو تلاش کیا, مشکیزہ مل گیا, مشکیزے سے پانی بھر لیا, پانی بھر کے پیالہ بھر گیا, بیلا بھر گیا. شوہر کے پاس آ کے کھڑی ہوئی, ذرا دیر ہو گئی تھی پانی کی تلاش کرنے میں, اتنے میں شوہر کی آنکھ لگ گئی. سردی کی راتیں تھی, نیند پھر سے آ گئی. نیند آ ہی سکتی ہے یار, کس کو کہتے ہیں نیک بیوی. یہ ہے سب سے قیمتی جہیز جو گلفام آج بیان کر رہا ہے. آواز بڑھا کر رکھنا آپریٹر صاحب, آواز بڑھا کر رکھنا, آواز بڑھا کر رکھنا. سبحان اللہ, ہے واہ واہ. آپ سمجھتے ہیں صوفہ سیٹ جہیز ہے, نہیں. آپ سمجھتے ہیں واشنگ مشین, فریج, کولر یہ جہیز ہے, نہیں. سب سے بڑا جہیز وہ ہے جو بیوی اپنے شوہر کی رضا کے لیے جاگے, اس کی رضا کے لیے سوئے. ہے واہ واہ واہ. یہ ہے سب سے بڑا جہیز, یہ ہے سب سے بڑا جہیز. توجہ کیجئے, توجہ میرے بھائی, بٹھا لو اسے, بٹھا لو نوجوان, بیٹا بیٹھ جا, بیٹھ جا بیٹا, بیٹھ جا. توجہ کرنے, ایک بہت بڑا جملہ بولنے جا رہا ہوں. ایک لڑکا میری نظر میں ایسا بھی ہے, میں سب کے نام نہیں بتاتا. ایک لڑکی تھی جس کی جاب تھی 55,000 روپے منتھلی, سرکاری جاب. کتنی؟ رشتہ آیا, لڑکے نے منع کر دیا. تم تعجب سوچ رہے ہو گے یار, اس نے, تم سوچ رہے ہو گے یار اس نے تو مایا میں ٹھوکر مار دی. آپ کو لگ رہا ہوگا اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں. کہ نہیں کروں گا. کہا کس سے کرو؟ کہا بنا جاب والی سے, جس کی 1 روپے کی جاب نہیں, نہ سرکاری نہ پرائیویٹ. او بے وقوف, گھر بیٹھے کھاتا, مزے آتے, عیش کرتا. کہنے لگا او بے وقوف, سوچنے میں فرق ہے, تیری اور میری سوچ میں فرق ہے. میں شادی کرنا چاہتا ہوں, بیوی بنانا چاہتا ہوں. 55,000 روپے کی سیلری والی جب میرے گھر میں آئے گی نا, بیوی میری ہوگی, چھٹی کسی اور سے لے گی. یار جہاں پڑھائے گی وہاں نہ چھٹی لے گی, تجھ سے کیوں چھٹی لے گی؟ ابھی کہیں اسکول میں اگر پڑھا رہی ہے 55,000 کی سیلری ہے تو چھٹی تجھ سے تھوڑی لے گی, چھٹی اس سے پرنسپل سے لے گی. تو یار میری بیوی مجھ سے چھٹی لینا, مجھے وہ 55,000 روپے پہ فخر نہیں ہے, میری بیوی مجھ سے چھٹی لے رہی ہوگی اس پر مجھے فخر ہے. مسلک اعلی حضرت خطیب ہندوستان مفتی گلفام رامپوری, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. کیا بات ہے, واہ واہ. بہت بڑے لالچ خور ہوتے ہیں کچھ لوگ یار, واقعی بادشاہ ہوتا ہے, اس کی سوچ الگ ہوتی ہے. اللہ نے تمہیں بیویوں پہ حاکم بنایا, تم حاکم کہاں رہے؟ تمہاری بیوی جاب کر رہی ہے تو وہ آفیسر سے چھٹی لے گی کہ تجھ سے چھٹی لے گی؟ بات ہے کہ نہیں ہے یار؟ بیوی تیری ہے, چھٹی اوروں سے لے رہی ہے. ذرا بتائیے یار, سکوں کے اوپر تو نے بیچ دیا اپنی بیوی کے اس وقت کو, اس قیمت کو. بھائی تو حاکم ہے, ہونا تو یہ چاہیے تیری بیوی کے میں گھر جانا چاہتی ہوں, تو چھٹی دے. تیری بیوی کے مائکے جانا چاہتی ہوں, تو چھٹی دے. تیری بیوی کے بازار جانا چاہتی ہوں, تو چھٹی دے. بات ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ کہہ رہی ہے سنو سنڈے میں ہماری چھٹی ہے, کہیں جانا مت, مجھے گھمانے لے کے جانا ہے. الٹا ہی ہو گیا معاملہ. بھائی بات ہے کہ نہیں ہے؟ چونکہ وہ سنڈے میں وہاں سے چھٹی لے بیٹھی ہے. ہاں, اور بھائیو سنو, صحابی کی آنکھ لگ گئی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. زیور اسے کہتے ہیں, اسے کہتے ہیں جہیز. دیکھا میرا شوہر سو گیا, ہاتھ میں پانی کا بیلا, سردی کی راتیں, شوہر رضائی میں, بیوی کھڑی ہے ایسے ہی ہاتھ میں پانی کا پیالہ لے کر. سوچا یا اللہ اگر میں نے شوہر کو جگایا پانی کے لیے تو نیند خراب ہوگی.
ہے واہ 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 کیا بات ہے مفتی صاحب واہ. اور شوہر کی نیند خراب کرے یہ میری کیا اوقات. وفادار بیوی اپنے شوہروں کی نیند نہیں خراب کرتی. سبحان اللہ. اور میں شوہر کی نیند خراب کروں یہ میری کیا اوقات. اگر جگاؤ تو نیند خراب ہوگی اور نیند خراب وفادار بیوی نہیں کرتی. کھڑی رہ اس کی نیند خراب نہ کر. کرنا ہے تو اپنی نیند خراب کر لے. ہے زندہ باد زندہ باد کیا بات ہے مفتی صاحب. کھڑی رہ گئی کھڑی رہ گئی. سوچا سونے دو پھر اٹھے گا پھر آنکھ کھلے گی. جب اٹھے گا جب آنکھ کھلے گی تب اس کو پانی کا پیالہ پھر پیش کر دوں گی. سوئی بھی نہیں جا کے اس لیے کہ میں بستر پہ لیٹ گئی. میرا شوہر پھر اٹھا پھر پانی مانگا تو اسے دوبارہ مانگنے کی ضرورت پڑے گی. اس لیے یہی کھڑی رہتی ہوں تاکہ دوبارہ مانگنے کی ضرورت بھی نہ پڑے. بڑی کام کے جملے ہیں. اب سننا میری تقریر شروع ہو گئی. چائے پوری ختم ہو گئی نا تو میری تقریر شروع ہو گئی. اب سنیے اب میری تقریر سنیے آپ ذرا. اور انشاءاللہ وہ پیور باتیں بتا کے جاؤں گا کہ تم کہو کہ مولانا سولان ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں بیوی. جا کے چاہتی تو بستر پہ لیٹ جاتی چاہے جاگتی رہتی. سردی کی رات تھی کمبل میں رضائی میں بیٹھ جاتی جاگتی رہتی. میرا شوہر پانی مانگے گا اٹھ کے دے دوں گی مگر نہیں اٹھ کے بستر سے اس کے بستر تک جاؤں گی تب بھی اسے تکلیف نہ ہو جائے. اتنی دیر نہ لگ جائے اپنے شوہر کے حکم کی تعمیل کرنے میں کہ بستر سے اٹھ کے اس کے بستر تک پہنچو. اس لیے یہی کھڑی رہو